السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی فتح مکہ کی فتح نہ تھی جو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی فتح دلوں کی وہ فتح تھی جس نے ان کے جانی دشمنوں کی نسلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ انسان اپنے باپ دادا سے فطری طور پر شدید محبت رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی صداقت آفرینی ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے جانی دشمنوں کی اولادوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صرف اپنی جبینیں جھکا دیں بلکہ دل بھی جھکا دیے۔ وہ ابو جہل جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہا، اسی کا بیٹا اکرمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ جس کی تلواروں نے کبھی سپاہ اسلامی کو تہ تیغ کیا تھا، وہی جہاد اسلامی کا علم بردار بن گیا، رضی اللہ عنہ۔ وہ صفوان بن امیہ جو مشہور دشمن اسلام و رسالت امیہ بن خلف کا بیٹا اور خود بھی مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا، بالآخر مسلمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہوئی اور آبا پرستی کے سارے بت مسمار ہو گئے، رضی اللہ عنہ۔ وہ ولید بن مغیرہ جس کی شقاوت قلبی کا ذکر روایات کے مطابق قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اسی شقی کی پشت سے ایک ایسا سعید پیدا ہوا جسے دنیا خالد سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہی خالد بن ولید جنہوں نے کارزار احد میں لشکر اسلامی کو سخت نقصان پہنچایا، لیکن اسی خالد کے دل کی دنیا جب تبدیل ہوتی ہے تو ان کی وہی تلوار دفاع اسلامی کی مضبوط اساس بن جاتی ہے اور بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب پاتی ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ سب اسلام کے دور اول میں مخالف رہے، انہوں نے تاخیر بلکہ بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا، لیکن جب قبول کیا تو دل کی گہرائیوں سے کیا اور آخر وقت ایک اچھے و سچے مسلمان کا اسوہ پیش کیا، رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے دشمن دوست بن گئے اور قوموں کی قومیں تبدیل ہو گئیں۔ روز حشر ابو جہل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ کی بدترین شکست کا اظہار خود ان کی اولادیں ہوں گی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین ہے۔